پاک ہے کہ اس کی شہادت محبوب کا سفر معراج ہے. کس طرح کہ زمین پر رہنے والا آسمان پر یوں جائے کہ آسمان والے تھک کے رہ جائیں پر وہ چلا جائے. تو جس کے بنائے ہوئے میں یہ قوت ہے کہ وہ ہر کمزوری سے پاک، اس کا بنانے والا ہر کمزوری سے پاک. جب توحید اور رسالت دو بنیادی مضمون تھے جو مکمل ہو چکے اس سورت کے ابتدائی خطبے میں، اب اس کے فوراً بعد ایک مسئلہ چلا، وہ کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا خدا اور اس کے رسول کے بعد جن شخصیتوں کا حق ہے وہ والدین ہیں، ماں اور باپ ہیں. سمجھ آئی بات؟ کیسا خوبصورت جوڑ ڈالا ہے. سب سے پہلے اس اللہ کا حق ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر خوبی سے سرا ہوا ہے اور ہر زوال سے پاک ہے. اس کے بعد پھر محبوب کی ذات قابل تعریف ہے کہ یہ فیض ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے. اب اس کے بعد سب سے پہلا حق کس کا؟ والدین کا. کیونکہ ماں نے 9 مہینے بطن میں رکھا ہے، باپ نے ساری زندگی کی کمائی کھلائی ہے. تم باپ کا جزو بدن ہو، باپ کے واسطے سے تم ماں کے پیٹ میں گئے. اب ماں نے 9 مہینے میں پیٹ میں رکھا، لیکن کھلانے پلانے کی اور زندگی کی ساری سہولتوں کی ذمہ داری باپ نے قبول کی ہے. میں تمہارا حقیقی پیدا کرنے والا ہوں، مجازی پیدا کرنے والا تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے. تمہیں حقیقی خدا کی پہچان ان کی معرفت ہوئی ہے، اس لیے خدا اور اس کے رسول کے فوراً بعد اپنے والدین کے حقوق کو پہچانو. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، یعنی جس فیصلے میں یہ موجود ہے کہ اس کے بغیر خدا کوئی نہیں، جس فیصلے میں موجود ہے کہ سارے انبیاء کا سردار محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بغیر کوئی نہیں، اسی خدا کے فیصلے میں یہ موجود ہے. تم پیر ہو، درویش ہو، سید ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، چودھری ہو، راجہ ہو، خان صاحب ہو، پیغمبر ہو. حضور کے بعد تو پیغمبر آ نہیں سکتا نا، لیکن حکم یہ رہا ہے پیغمبر بھی ڈیوٹی باؤنڈ ہے اپنے والدین کی خدمت کرے اور تعظیم کرے. پیغمبر کی بھی ڈیوٹی. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر شریف کے اندر اس موقع پہ لکھا ہے کہ جس موقع پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں عرض گزرانی، رب ارنی انظر الیک، مولا کریم اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھوں، میرا دل چاہتا ہے میں تجھے دیکھوں. رب کریم نے جواب میں فرمایا فانظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھ، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا نا میری تجلی کو دیکھ کر پھر تو بھی دیکھ لے گا. اب دکھانا ہی اگر مراد ہے تو پہاڑ کی طرف دیکھنے کے کیا معنی ہے؟ اس پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے لکھا، کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ایک دن موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے آپ کے حضور میں عرض کیا کہ موسیٰ گاہے گاہے تیرے دیکھنے کو دل چاہتا ہے، تو موسیٰ ہی صحیح، کلیم اللہ ہی صحیح، تو پیغمبر خدا ہی صحیح، لیکن ماں ہونے کی بے قراریاں تو میرے سینے میں بدستور موجود ہے نا. گاہے گاہے تیرے دیکھنے کو دل چاہتا ہے، کیا طریقہ کار کروں؟ کہا اما جان آپ دیکھتی ہو میں ہر وقت اللہ اللہ میں لگا ہوا ہوں، خدائی کام کرتا ہے کہ مشن کے پیچھے ہوں. آپ مجھے نہیں دیکھتی کہ میں کسی نفسانی غرض کے پیچھے ہوں، کوئی دنیاوی کوئی میرا مشغلہ ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ کے کام کرتا ہوں، اس لیے میں ملاقات کے لیے آ نہیں سکتا، ملاقات کا موقع نہیں دے سکتا. اگر مجھے ملنا ہو تو یہ سامنے والا پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں میں مصروف عبادت رہتا ہوں، آتا جاتا آپ کو نظر آتا رہوں گا. اگر مجھے دیکھنا مطلوب ہو تو پہاڑ کی طرف دیکھا کریں. مالک الملک نے اپنی غیرت والی ڈائری پر یہ بات نوٹ کر لی. کیا موسیٰ علیہ السلام ماں نے دیدار مانگا، تم نے کیا بتلایا؟ پہاڑ. اب وقت آئے گا تم جب مجھ سے دیدار مانگو گے اس کا جواب اس وقت دوں گا. جب موسیٰ علیہ السلام طالب دیدار ہوئے تو مالک الملک نے کہا تم بھی پہاڑ دیکھو، جو پہاڑ ماں کو دکھلایا تھا تم بھی دیکھو. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کوئی صوفی، عالم، فقیہ، محدث، چودھری، راجہ، خان تو بجائے خود پیغمبر بھی جواب دہ ہے، اپنے ماں باپ کی وہ خدمت کرے. اس لیے جتنے ملت کے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہو اس مسئلے کو دل کی ڈائری پر نوٹ کر لو، جب تک جینا ہے ماں باپ کا غلام بن کے رہنا. ماں باپ کی غلامی بڑی عزت ہے. جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں حدیث ہے کہ ایک دن سرکار ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا، پہلے زینے پر فرمایا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا
فرمایا آمین. ممبر کی تیسری سیڑھی پر, یہ بنگالی حضرات چیڑی کہتے ہیں, وہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے پوچھا تیسری چیڑی پر کیوں بیٹھے, مجھے چیڑی نہ پتہ لگی چیڑی کیا ہے. تو بعد میں میرے وہ ایک ساتھیوں نے بتلایا کہ بنگالی میں سیڑھی کو چیڑی کہتے ہیں. تو ممبر کی تیسری سیڑھی پر حضور نے پاؤں رکھا تو پھر فرمایا آمین. حاضرین حیران تھے. آمین کے معنی ہے استجب دعائی, اے مولا کریم میری دعا منظور فرما. تو دعا کی نہیں تو فرماتے آمین ہی کا مطلب ہے. صاحب نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے جو بار بار آمین فرمایا کیا مطلب تھا؟ فرمایا ایک تو میرا نام سنے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے, مجھ پر درود نہ پڑے. جبریل امین نے اس کے بارے میں ریکمینڈ کیا کہ خدا اس کو جہنم میں لے جائے. میں نے کہا آمین. میرا نام سنے, میں نے اس کو جہنم سے نکالنے کی تدبیریں کی ہیں. ماں کل تک منڈی پر بکنے جا رہی تھی, ماں کو بیچنے سے میں نے بچایا. ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت کی تحقیق میں نے کی ہے. میں نے بتلایا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, نہیں تو کل تک ماں منڈی پہ بکا کرتی. میں نے بتلایا ہے کہ باپ کے ہاتھ اٹھیں تو جس طرح پیغمبر کے دو ہاتھ اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتا امت کے بارے میں, اسی طرح باپ کے ہاتھ محبت سے اٹھے اولاد کے حق میں, دعا کرے تو بھی بدعا بھی کرے, خدا خالی نہیں لوٹاتا. اس لیے جو آدمی خدا کی رحمت لوٹنا چاہتا ہے وہ اپنے بوڑھے باپ کو راضی کرے, اپنی بوڑھی ماں کو راضی کرے. ان کو راضی کرے گا دنیا و قیامت دونوں آسان ہو جائیں گے, دونوں میں کامیابی ہو. وہ کہ جبریل امین نے یہ ریکمینڈ کیا کہ جو آدمی آپ کا نام سنے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے, آپ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں لے جائے. سرکار میں نے کہا آمین. میں نے بیٹیوں کے حقوق بیٹیوں کو دلائے, بہنوں کے بہنوں کو دلائے, باپ کے باپ کو دلائے, بڑے بھائی کو باپ جیسی عزت بخشی, چھوٹے بھائی کو بیٹے جیسی شفقت مہیا کر کے دی, پڑوسی کے لیے آسائشیں اور سہولتیں مہیا کی. تو جو میرا نام سنے میری ان ساری خدمات کو وہ بھول جائے, جو میں نے اس پر کرم فرمایا ہے ان سب باتوں کو وہ بھول جائے, تو میں سمجھتا ہوں وہ حقدار ہے اس بات کا, اس کو خدا جہنم میں لے جائے. میں نے کہا آمین. مجھے کوئی اعتراض نہیں, خدا اس کی دعا قبول کرے. کہتے دوسری دن میں قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا جو ماہ رمضان شریف کو پائے اور اس کا پورا احترام نہ کرے, روزے نہ رکھے, بے حرمتی کرے اور بغیر عذر کے روزہ توڑے, خدا اس کو بھی جہنم میں لے جائے. سرکار فاتح میں نے کہا اس کی مغفرت کے لیے, بخشش کے لیے, سہولتوں کے لیے, روحانی ترقی کے لیے مہینہ آیا ہے تو خدا کی رحمت کو ٹھوکریں مارتا پھرتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, خدا اسے جہنم میں لے جائے. اندازہ کریں گناہوں سے شفاعت کی ذمہ داری قبول کرنے والے کہتے ہیں خدا اس کو جہنم میں لے جائے. میں خود کہتا ہوں. تیسرے سینے پہ قدم رکھا, فرمایا جو اپنے والدین کو زندہ پائے, ان کی خدمت کرنے کا چانس اسے ملے, بجائے خدمت کرنے کے انہیں گھور گھور کے دیکھے, ماں بات کرے تو وہ ڈانٹے, باپ کو اتنا ڈرا دے کہ باپ بات کرنے سے ڈرے, وہاں جو گھر میں خوف و ہراس پھیلائے, بوڑھی ماں سے ڈرے کہ پتہ نہیں بچہ کیا کر ڈالے گا, وہاں خدا اس کو جہنم میں لے جائے. میں نے کہا جبریل امین خدا اس کو لے جائے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. جو اپنے والدین کے لیے خطرہ بنے, کالجی سے آیا, یونیورسٹی سے آیا تو چیں بجبی ہے اس بوڑھی ماں کو جو اپنا زیور بیچ کے اپنے خامد کو یہاں لائی ہے, اور دن بھر خامد نے جا کر کے فیکٹریوں میں کام کیا ہے, وہ لوگوں کی درزن بنی رہی ہے, ٹیلرنگ کر کے پیسے کما کے بچے کو سہولتیں مہیا کی ہیں. آج وہ 4 حرف پڑھ گیا ہے تو بجائے ماں باپ کا شکر گزار ہونے کے ان کو بیوقوف سمجھتا ہے, ان کو حقیر سمجھتا ہے. تو پھر اس علم پر, جو علم پڑھنے کے بعد باپ اس کا حقیر ہو گیا, اس کی ماں حقیر ہو گئی. ترقی تو زمانے میں ہوتی آئی ہے. بعض بیٹے کا قد باپ سے بڑا ہو جاتا ہے, باپ سے زیادہ پڑ جاتا ہے کوئی, لیکن باپ کیا اس تاریخ باپ نہیں رہتا, اس کے باپ والے حقوق نہیں رہتے. بیٹے افسر بنتے رہتے ہیں, بادشاہ بنتے رہتے ہیں, غوث و کتب بنتے رہتے ہیں, لیکن کیا باپ کا رینک باپ کے منظر سے نیچے ہو گیا؟ نہیں. باپ امتی ہو, بیٹا پیغمبر ہو تو وہ پیغمبر کی حیثیت سے باپ اس کو ماننے کا پابند ہے, لیکن بیٹا ہونے کی حیثیت سے پیغمبر اس بات کا پابند ہے کہ باپ کی تعظیم کرے. اندازہ